الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے قرآن شریف میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دیں کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل نے جانا ہی تھا۔ یہ میں نے برکت کے لیے بھی آیت پڑھی ہے، اور اپنے موضوع کو نبھانے کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حق ہیں جن کے تشریف لانے سے باطل کو جہان چھوڑنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک تبلیغ کا آغاز مکہ شریف سے کیا، اور صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا کی عظیم ترین حکومت قائم کر کے دکھا دی۔ اس سلسلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغی کاوشوں کا آغاز فرمایا، پوری دنیا کے چاروں کونوں میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی خبریں پھیلیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اندرونی فتنوں اور بیرونی فتنوں کا بیک وقت نوٹس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ 6 بادشاہوں کو خط لکھنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی گیا تھا۔ اب اس خط کی بات اور تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 موجود ہے۔ اس حدیث کے بارے میں نے آج آپ کے سامنے تفصیلات پیش کرنی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ وہ حدیث تو آگے آئے گی، یہاں ذرا ٹھہر کر چند باتیں سمجھ لینے کے قابل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، اور سگے چچا کے بیٹے ہونے کے حوالے سے ہی ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا بھائی کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے سے، بالکل اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ کے اپنے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب بھی حضور کے بھائی ہیں، اور حضرت جعفر طیار بھی
हुजूर सल्लल्लाहु के भाई हैं, और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु के सगे चचा के बेटे और हुजूर के भाई हैं। इन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बड़े भाई हजरत फजल बिन अब्बास, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु के भाई हैं। जितने भी हुजूर के चचाओं के बेटे हैं वो एक दो नहीं हैं, वो बहुत सारे हैं। जंगे बदर में शहादत का जाम नोश कर फरमाने वाले हजरत उबैदुल्लाह बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु के चचा के बेटे और हुजूर के भाई हैं। इन तमाम के तमाम भाइयों को मानने वाला सुन्नी और सही अकीदा मुसलमान होता है। उनमें से किसी को मानना और किसी को न मानने वाला अपने दीन में नाकिस होता है। ये मैं अभी वो भाई बता रहा हूं जिनके भाई होने का नस्बी तौर पर कोई भी ईमान वाला बंदा और इंसाफ वाला बंदा कतअन इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा किन सहाबा इकराम को हुजूर ने अपने भाई करार दिया है वो एक अलग बहस। अच्छा, इसी हदीस की रिवायत के हवाले से मैं अभी सनद पर बात कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया ना, तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 10 या बाज किताबों के मुताबिक 12 साल के रह गए थे। और 10 या 12 साल की उम्र का बच्चा अब वो हदीसें रिवायत करता है तो इनको कसीर और रिवायत सहाबा में शुमार किया जाता है। वजह क्या है? आप इब्ने अब्बास की खुद हुजूर से ली हुई हदीसें उंगलियों पे गिन सकते हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि तो 4 हदीसें जो इब्ने अब्बास ने खुद हुजूर से ली हैं, बाकी सारी की सारी हदीसें अब्दुल्ला बिन अब्बास जब रिवायत करते हैं तो दूसरे सहाबों को अपने उस्ताद मानकर उनसे रिवायत करते हैं। बीच में किसी सहाबी का जिक्र करते हैं कि मैंने खुद नहीं सुनी, फलां सहाबी ने मुझे बताई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस को भी खुद कहते हैं मैंने हुजूर से नहीं सुनी, या खुद मैं इसका ऐनी शाहिद नहीं हूं। ये तो इब्ने अब्बास की पैदाइश से भी पहले का एक वाकया है। तो इब्ने अब्बास ने फिर किससे लिया? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक और सहाबी से सुना है, तो उस सहाबी से लेकर ये रिवायत कर दिया। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी से नहीं, दर्जनों सहाबा इकराम से, 20 सहाबा इकराम से रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत और बेशुमार सहाबा से एक हदीस सुनी। आपका ये कौल बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मैंने कौन कौन सी किताबें गिनी हैं? सियासत की 6 किताबों में ये कौल मौजूद है। आप फरमाते हैं हद्दसनी रिजालन मर्दियून, मुझे हदीस मेरी पसंद के उस्तादों ने सुनाई। वअरदाहुम इंदी उमर, बेशुमार उस्तादों में से मेरा सबसे पसंदीदा उस्ताद उमर फारूक है। 6 की 6 किताबों में है। उमर की भी शान इल्मियत याद रखा करो। ये तकल्लुफ के बगैर आप देना चाहें बेशक दे दें, चुप करके रख दें। कैमरे के आगे से इधर उधर तस्वीर खींचते हुए चलते फिरते लोग बराए मेहरबानी अब नजर ना आए। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शागिर्दी की बातें कर रहा था। किस किस सहाबी से उन्होंने रिवायत ली है? और ये जो हमारी इस वक्त सामने रिवायत बुखारी की हदीस नंबर 7 ये हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत अबू सुफियान से ली है। अच्छा, एक और बात भी अहम है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अबू सुफियान से हदीस ली और इमाम बुखारी ने इसको नकल किया। इससे यह भी पता चलता है कि इमाम बुखारी को भी और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी हजरत अबू सुफियान को हदीस का रावी होने के नाते से एतमाद था और एतबार था। वो उनको इस काबिल समझते थे कि इनसे हुजूर की हदीस लेना दुरुस्त है, जायज है, बरहक है। और एक अहम बात और अर्ज करता चलूं, आपको हदीस की किताबों में सही बुखारी, सही मुस्लिम और सियासत में जगह जगह हजरत अबू सुफियान भी रिवायत करते हुए नजर आएंगे। उम्मत ने इन पर एतमाद किया है।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو جگہ جگہ روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، امت نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، میں وہ جملہ بولنے لگا ہوں کہ اب خوب سمجھ آ جائے گی۔ ابو سفیان سے بھی حدیث لی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ قابل اعتماد تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث لی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ حدیث روایت کرنے کے قابل تھے، لیکن کیا کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ امت کے کسی ایک محدث نے بھی یزید پلید سے کوئی حدیث روایت کی ہو؟ نیور۔ تو پتہ چل گیا معاویہ اور ابو سفیان کی شان اور ہے اور یزید کی رذالتیں اور خباثتیں اور ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے حضرت ابو سفیان سے ابن عباس لے رہے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو سفیان نے مسلمان ہونے کے بعد بتائی ہے، لیکن اس حدیث میں جو وہ واقعہ سنا رہے ہیں نا، جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بات سے بھی ایک سبق ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جس صحابی نے اپنے کفر کے زمانے میں کوئی واقعہ دیکھا تھا یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی بات اس زمانے میں نوٹ کی تھی، مسلمان ہونے کے بعد اگر اس بات کو وہ روایت کرے گا تو وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ بشرطے کہ ان کی اپنی ہی کسی روایت کردہ صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی کوئی روایت ہو ایسی جو اسلام لانے سے پہلے کے زمانے کی ہو اور اسلام لانے کے بعد کے زمانے کی اس کے برعکس ہو، تو کون سی حدیث مانو گے؟ اسلام لانے کے بعد کی حدیث مانو گے، کیونکہ وہ ان کے اسلام لانے سے پہلے والے زمانے کی حدیث کے برعکس ہے۔ سنا، میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، سچی باتوں کے سامنے جھکنا ہوگا۔ میں ایک دخل مقدر کا رد کر رہا ہوں، ایک پوشیدہ بات کا رد کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اب آگے حدیث شروع ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے روم کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، پورا وفد تھا تاجروں کا۔ فرماتے ہیں ہم وہاں گئے تو اسی دوران ہرقل بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط گیا ہوا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ اچھا، اس خط سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بین الاقوامی حالات پر نظر رکھ کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کرتے وقت شرق سے غرب تک کے حالات پہ نظر رکھ کے زبان کھولنا، یہ ذمہ دار مسلمان کے لیے سنت مصطفیٰ ہے۔ سونا، جو ہمارا اندر کا کام شروع کرتا ہے کہتا ہے تسی اندر تے دیکھو تو باہر بھی پئی ہے، اور جو باہر کا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے تم تنگ نظر ہو، باہر کیا ہو رہا ہے تمہیں اندر کا پتہ نہیں۔ اندر بھی دیکھنا سنت مصطفیٰ ہے، باہر بھی دیکھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، بیرونی تبلیغ کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر والوں کے بارے میں بھی نام لے لے کر نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا الخوارجو کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں، اور فرمایا القدریت مجوس هذه الامہ، تقدیر کا منکر فرقہ اس امت کا مجوسی ہے۔ یہ تقدیر آپ کے ایمان مفصل میں تقدیر آتی ہے نا، آپ گھوم پھر کے دیکھ لو، اس تقدیر کے عقیدے پر سب سے زیادہ اٹیک کون کرتا ہے؟ جان جاؤ کہ وہی طبقہ ہے، ان کا تعلق بنیادی طور پر ہے بھی مجوسیوں کے ملک سے۔
اور حضور فرما رہے کہ القدریۃ مجوس ہذہ الامہ، مجوسیوں کا تہوار ہے نوروز. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، بغوی وغیرہ میں یہ ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے تانے بانے ادھر ہی جاتے ہیں. یہ اندرونی فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو آقا نے سمجھائے ہیں. ایک مخصوص فتنے کے بارے میں فرمایا کہ لوگ انہیں رافضی کہیں گے اور وہ میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنائیں گے. یہ طبرانی میں حدیث. تو سارے فتنوں کے ان کے بارے میں آپ نے خوارج کے بارے میں بھی فرمایا، ان روافض کے بارے میں بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یہ دونوں کے بارے میں ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ میرا کوئی مقصد ان کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تیرے آقا، میں اپنے صرف اپنے کیوں کہوں، میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ میرے امتیوں اندر بھی نظر رکھو اور باہر بھی نظر رکھو. ہم جیسے مبلغوں کے لیے اس دور میں ضروری ہے کہ ہم زمین سے اوپر جا کے تھوڑا سا دور سے کیمرہ مارے، پوری زمین کے حالات ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے ایک جملہ بولا تھا اسپیکر کے بغیر، میں اب پھر بول دیتا ہوں تاکہ سب سن لیں کہ اگر ہم زمین سے تھوڑا اوپر اٹھ کے زمین پر کیمرہ ماریں تو اپنے گلی محلے سے باہر بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. پتہ چل جائے کہ دنیا کے حالات کا رخ کیا ہے اور میری تبلیغ کا رخ کیا ہونا چاہیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں روم میں گیا ہوا تھا اور ہرقل بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط پہنچا ہوا تھا. ہرقل نے اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا کہ اس نبی کے شہر کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے ادھر، میں ذرا اس کا انٹرویو لوں. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ وزیروں نے بتایا کہ ایک وفد تاجروں کا آیا ہوا ہے. تاجروں کے وفد کو ہرقل بادشاہ نے بلوایا. اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس پاک نبی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جناب ابو سفیان نے بتایا کہ ان کا ان سب میں زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں. رشتہ داری ان کی کسی نہ کسی درجے میں ضرور ثابت ہے، کم از کم قریشی ہونے کی سطح تک تو ثابت ہے نا. آگے چند پوچھتے ہیں اوپر جا کے تو بالکل جد ایک ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ اگر تم نے یزید جیسے کسی بندے کو برا کہنا چاہیے بھی اور کہو تو احتیاط رکھنا، اس کی جد کو گالیاں نہ دینا. اس کی جد اور حضور کی جد اوپر جا کے ایک ہو جاتی ہے. اچھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بتایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں تو اس بادشاہ ہرقل نے کہا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہو گیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ پیچھے قطاریں بنا کے 25-30 بندے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس سامنے والے آدمی یعنی حضرت ابو سفیان، میں اس سے سوال کروں گا اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے گا، اور پیچھے والوں اگر اس نے میرے سوال کا جواب غلط دیا تو تم نے اس کو ٹوک دینا ہے. بڑے زیرک پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، تفتیش کے آداب جانتا تھا. اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں پھنس گیا. اب مجھے ڈر تھا کہ اگر میں بول دوں گا تو ان کے ساتھ میں نے پہلے کوئی میٹنگ تو کی ہی نہیں تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی گٹ مٹ تو تھی نہیں کہ میں نے سمجھا دیتا کہ میں جو کچھ بولوں گا تم نے یس کرنی ہے. اچانک بادشاہ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا. میں سچ بولنے پر مجبور تھا. میں نے جو بتانا تھا سچ بتانا تھا کہ پچھلوں میں سے ایک نہیں تو دوجا نہیں تو تیجا کوئی نہ کوئی بندہ بول نہ پڑے. اپنی عزت بچانے کے لیے میں سچ بولتا رہا. بادشاہ نے پہلا سوال کیا کیف نسبہ فیکم،
دوبارہ بتا دوں، یہ بخاری شریف کے شروع میں حدیث نمبر 7 ہے. تم لوگوں میں اس نبی کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ قلت هو ذو نسب فینا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ہم میں اعلی خاندان والا ہے. ان کا خاندان اعلی ہے. اچھا، یہاں ایک بات بتا دوں، اعلی خاندان ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے خاندان اعلی ہوتے ہیں، نبی مغل شغل نہیں ہوتے. بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، تمہارے شہر میں یہ دعویٰ، نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، ان سے پہلے ہمارے شہر میں کوئی نبی نہیں ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تیسرا سوال، کیا ان کا والد یا دادا ان میں سے کوئی بادشاہ گزرا، دنیاوی بادشاہی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا. 3 سوال ہو گئے. بادشاہ نے چوتھا سوال کیا، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے زیادہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ زیادہ ماننے والے غریب ہیں. بادشاہ نے 5واں سوال کیا، کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. بادشاہ نے 6واں سوال کیا، کیا ان کا کوئی ماننے والا ان سے ناراض ہو کر کبھی اپنا دین چھوڑ کر واپس تمہارے پاس بھی آیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا، جو جاتا ہے پکا ہی ہو جاتا ہے. 7واں سوال، کیا تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ہاں، جنگیں ہوئی ہیں، کبھی یہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ان کا اشارہ جنگ بدر اور جنگ احد کی طرف تھا، اور جنگ احد میں شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا اپنا گمان تھا. 8واں سوال، کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. 9واں سوال، کیا کبھی تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ جیسے حکومتوں کے ساتھ کچھ معاہدے ہوتے ہیں، کوئی عہد و پیمان ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے؟ ہاں، معاہدے ہوئے ہیں. آج تک جتنے معاہدے ہوئے ہیں انہوں نے نبھائے ہیں. اس وقت ایک معاہدہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ کا، اس میں پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہاں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا مجھے موقع مل گیا کہ اس وقت پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس پر تو مجھے پتا تھا نا، پچھلے نہیں ٹوک سکتے، باقی ہر بات میں سچی کرنے پہ مجبور تھا. یہاں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا موقع مل گیا اور میں نے ماری. اچھا، 9 سوال ہو گئے. 10واں اور آخری سوال تھا. بادشاہ نے پوچھا وہ تمہیں کہتے کیا ہیں، ان کی تبلیغ کیا ہے، حکم کیا دیتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا، وہ یأمرنا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ان نعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. والصدق والعفاف، سچ اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں. والصلۃ، اور آپس میں تعلق جوڑنے اور انسانوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں. 10 سوال مکمل ہو گئے جی. اب بادشاہ کی باری آئی. پہلے بادشاہ پوچھ رہا تھا، اب بادشاہ جواب دے رہا. بادشاہ نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے. تم نے کہا تھا کہ هو ذو نسب فینا، ان کا خاندان ہم میں بہت اونچا خاندان ہے. تو کذالک الانبیاء، بادشاہ نے کہا کہ نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، نبی ہمیشہ اونچے خاندان میں پیدا ہوتے رہے.
یعنی یہ پوائنٹ اور یہ ووٹ اس پاک نبی کے حق میں گیا. اب یہ ایک غیر جانبدار یکسر نیا آدمی، دوسرے ملک کا بادشاہ، جو اپنے عقل اور علم کے اعتبار سے دانا ضرور تھا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صداقت رسالت کی گواہیاں دے رہا ہے. اس میں پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو بھی آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جاننا چاہیں، اس زمانے کے کافروں کی بیان کی گئی ان باتوں اور اس روایت اور اس حدیث کے پیش نظر آج بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا میں نے تم پر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا تمہارے شہر میں یہ دعویٰ ان سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے نبی ہونے کا دعویٰ؟ تو تم نے کہا تھا کہ کسی نے نہیں کیا. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ شاید تمہارے شہر میں پہلے نبوت کے دعوے کی ریت پڑ چکی ہو اور انہوں نے بھی دیکھا دیکھی کہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دیا ہو. تو تم نے کہا کہ ان سے پہلے اس شہر میں نبی کوئی نہیں گزرا. میرا ذہن کلیئر ہو گیا کہ یہ اپنی طرف سے جو کچھ بول رہے ہیں ان کے پاس سچ موجود ہے، کسی کی دیکھا دیکھی ریس و ریسی ایسا نہیں کر رہے. میں نے تم سے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا ان کے والد یا دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ والد دادا کی بادشاہت کی کوئی ورثہ وغیرہ ہو تو اس کے حصول کے لیے یہ کوشش کر رہے ہو. لیکن تم نے کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، تو میرا ذہن یہاں بھی صاف ہو گیا کہ یہ کوئی بادشاہت کا رولا اور دنیا کمانے کا چکر بھی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ بڑھ رہے ہیں. تو کذالک الحق، حق ایسا ہی ہوتا ہے، جب حق کی بشاشت لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے تو وہ پھر حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، حق ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سنا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب آئے گا، اسلام کے اوپر غالب نہیں آیا جا سکے گا. سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد امریکہ کو بھی افغانستان چھوڑنا ہی پڑے گا، لے دے کے ہر حملہ آور کو منہ کی کھانا پڑے گی، اور اسلام ہمیشہ غلبہ حاصل کرے گا. ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ سوال یہ ہو رہا تھا. تو جواب ملا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں، گھٹنے کا نام نہیں لیتے. اور سچی بات اس نے یہی کی کہ جب بشاشت ایمان دلوں میں اتر جاتی ہے، جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا ول دوجا مول نہ پڑھدا. یہ بات بھی ہرقل نے کہا کہ تمہارے نبی کے حق میں جاتی ہے. یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، مرزا قادیانی کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 150 سال گزر چکا ہے. اتنے طویل عرصے کے دوران آج تک قادیانیوں کی حکومت قائم ہونا تو دور کی بات ہے. یہ از خود یہودیوں کی طرح بالکل کسی نہ کسی ملک یا کسی نہ کسی قوم یا کسی نہ کسی مذہب کے سائے میں پروان چل رہے ہیں. آزادی سے ان کو تو تبلیغ تک کرنے کی بھی خاص طور سے پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے. جن کے شکست خوردہ ہونے اتنے طویل عرصے کے اندر بھی کچھ نہ کر کے دکھا سکنا، یہ ان کے جھوٹا ہونے کا اس حدیث کے کا تقابل میں اگر سوچا جائے تو یہ ثبوت بنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ظاہری زمانے کے اندر پوری حکومت اسلامیہ قائم کر کے دکھا دی تھی. جس مکہ کو چھوڑا تھا اس کو فتح کر کے دکھا دیا تھا، اسلامی قانون نافذ کر کے دکھا دیا تھا، اور سرحدیں آپ کے پاکستان تک پہنچ گئی تھی. اور خلفائے راشدین کے زمانے میں حضور کے جلدی بات کا زمانہ ہے، اتنا وسیع ہو گیا تھا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں کر کے گئے. ایک صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا ایران کا بادشاہ تھا. فاروق اعظم نے جب ایران کو فتح کیا، یہ ایرانیوں کو فاروق اعظم سے زیادہ دشمنی اسی لیے ہے. جب انہوں نے ایران کو فتح کیا
تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا، سراقہ آؤ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، آپ نے کسرا کے کنگن فتح کر کے حضرت سراقہ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی وسعت کی بات کر رہا ہوں۔ سنا ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم اور بے شمار کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پار جہاد کرے گا، اس کے ہر سپاہی پر جنت واجب ہے۔ وہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد پر گیا تھا اور سمندر پار جہاد کر کے جنت کا حقدار بنا تھا۔ یہ حدیث کہاں ہے یہ بھی ذرا سن لیں، جیسا میں پہلے حدیثوں کے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ یہ حدیث قبلہ بخاری میں تقریباً 12 مقامات پر موجود ہے، ایک بار نہیں، 12 ٹائمز۔ اور بخاری کے علاوہ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے۔ اب زبردستی منانا تو آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے، لیکن اتنا بھاری حوالہ کوئی ممکن ہے؟ قرآن کے بعد 6 کی 6 سیاستہ کے اندر ایک حدیث آئی ہوئی اور بخاری میں 12 مقامات پر ہو، اور باقی کتابوں میں بھی ایک دفعہ نہیں کئی جگہ ہو۔ اور مستدرک کے حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطُنِیَّةُ، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، وہ لشکر کتنا اچھا ہوگا، اس لشکر کا امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، لشکر کا امیر کتنا اچھا امیر ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال یہ تھا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو میں بڑھنے کی تعداد بتا رہا ہوں، ان کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، زمانہ وائز اور تاریخ وائز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت حدیثیں یا زیادہ تر حدیثیں صحابہ سے لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تابعی پر بھی ایک سوال کیا، وہ سابق یہودی تھے، حضرت کعب احبار، ان سے پوچھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں، وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ ہیں مولدہ بمکہ، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی پیدائش کا شہر مکہ ہوگا، وہجرتہ طابہ، اور ہجرت کا شہر طیبہ ہوگا، مدینہ ہوگا، وملکہ بالشام، اور اس کی حکومت شام تک وسیع ہوگی۔ شام میں مملکت ہے، حکومت ہے امیر معاویہ کی، اور تورات بتا رہی ہے کہ وہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، امیر معاویہ کی حکومت حضور کی حکومت ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا میں نے آپ پر سوال کیا تھا کہ کیا ان کے پیروکار زیادہ تر امیر ہیں یا غریب ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر غریب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حق، بادشاہ نے کہا حق ایسا ہی ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے والے امیر تھوڑے ہوتے ہیں اور غریب زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیں، سٹیج پر ہو یا نیچے ہوں، ہر کوئی امیر غلط نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر بڑے امیر تھے، عثمان غنی بڑے امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن ہر کوئی نہ ابو بکر ہوتا ہے، نہ عثمان ہوتا ہے، نہ عبد الرحمن بن عوف ہوتا ہے۔ اکثریت صحابہ کرام کی غربت پر مبنی تھی، غریبوں پر مبنی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ حق ایسے ہی ہر دور میں حق غریبوں میں رہا ہے۔ یہاں پھر میں ایک وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اس وقت مسلمان آپ کو غریب نظر آئے گا اور قادیانیوں میں شاید کوئی ورلا بندہ ہی غریب نظر آئے، تو یہ بھی گویا کہ قادیانیوں کے نا حق ہونے کا ثبوت ہے۔ یار اتنی عت آ گئی ہے کہ ان کا ہر بندہ ہی امیر ہے، جس جمجمے کو دکھا دکھا کر یہ لوگوں کو اپنی طرف کیچ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، وہ پیسہ دولت ہے، باہر بھجوا دیں گے۔
नौकरी दिलवा देंगे, पैसा दे देंगे, ये सारी की सारी चीजें हैं जो इनके हक पर होने के बिल्कुल मुनाफी हैं। और अहले इस्लाम जो गुर्बत पर ज्यादा से ज्यादा मुश्तमिल है, इनके अहले हक होने का ये सबूत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इसलिए फरमाते हैं बदअल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ, गुर्बत में आएगा और गरीबों को खुशखबरी हो। अच्छा, फिर बादशाह ने पूछा, मैं छठा सवाल किया था कि क्या इनमें से कोई बंदा अपना दीन छोड़ के वापस भी आता है कि नहीं? तो तुमने कहा था कि वापस नहीं आता। तो बस जो जाता है पक्का ही हो जाता है। तो ये भी इनके हक पर होने का सबूत है, क्योंकि बशाशत ईमान जब दिलों में उतरती है तो वापस हटने का नाम नहीं लेती। यहां फिर मैं माजरत के साथ कादियानियों को ललकारना चाहता हूं। तुम्हारे बेशुमार बंदे हर साल नहीं, हर महीने नहीं, हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा धर्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारा एक एक मुबल्लिग हजारों कादियानियों को मुशर्रफ ब इस्लाम कर चुका है। और यही वजह है कि कादियानियों को तरक्की नहीं हो रही, इनसे बन कुछ नहीं पा रहा। जो फरेब है ये करते हैं। एक दफा जो इनके धर्म में दाखिल हो चुका है, दोबारा उधर जर्मनी में गए तो नेट पे दे दिया 20,000 बंदे ने कादियानियत कबूल कर लिए। वो हमने ट्रेस आउट किया, परचोल की, तलाश की, पता चला वो 20,000 बंदे गुज़श्ता 100 साल की कमाई है। वो सबको दोबारा बैठ किया ताकि ड्रामा बन सके। तो इस किस्म की फरेबकारियां जनाब जमीर पे बोझ तो बनाती होंगी। 7वां सवाल यह किया बादशाह ने, क्या तुम्हारी इनसे कभी जंग भी हुई? अबू सुफियान ने जवाब दिया, जंग हुई है, कभी ये जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। बादशाह ने कहा, अहले हक के साथ ऐसा ही होता है। और इसी तरह जंग लड़ते लड़ते बिल आखिर कामयाबी इनको मिल जाती है। बादशाह ने कहा, मैंने आपसे 8वां सवाल किया था कि क्या जिन्होंने ये नबूवत का दावा किया है, इनको तुम लोगों ने कभी झूठ बोलते भी सुना है? तो तुमने कहा था कि नहीं। तो बादशाह इस पर तबसरा करते हुए कहता है कि अंबिया की शान यही होती है। और मैंने दिल में सोचा था कि मैं इनसे झूठ अगर पकड़ा गया तो पकड़ के बताऊंगा, लेकिन तुमने कहा, तुमने इकरार किया मुखालिफ होने के बावजूद, तुमने कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो मैंने यकीन कर लिया कि जो बंदों के साथ झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है। बादशाह ने कहा, मैंने 9वां सवाल यह किया था कि क्या तुम्हारा इनके साथ कभी मुआहदा भी हुआ है? तुमने कहा था कि हुआ है और हर मुआहदा इन्होंने निभाया है। तो बस अंबिया की शान यही होती है कि अंबिया जो मुआहदा करते हैं अपने मुंह से निकली बात को पूरा करके दिखाते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने आखिरी और 10वां सवाल यह किया था कि माजा यअमुरुकुम, ये तुम्हें क्या हुक्म देते हैं, उनकी तालीम क्या है? तो तुमने कहा था कि शिर्क से बचने, अल्लाह को एक मानने, उसकी इबादत करने, नमाज पढ़ने, ज़कात देने, सच बोलने और परहेजगारी इख्तियार करने और ताल्लुकात जोड़ने का सबक देते हैं। या मुरना बिस्सिद्क़ वल अफ़ाफ़ वस्सिलत। तो आपकी ये बात भी उनके हक में जाती है। नबियों की तालीमात हमेशा से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक यही रही है। अब हिरकल बादशाह 10 सवाल करके 10 सवालों के जवाब लेके फिर रिपीट करता हुआ उनमें से हर एक सवाल पर तबसरा करते हुए बात को खत्म करता है। अब बादशाह हिरकल कहता है, बादशाह हिरकल नजूमी था, ये किताबें निकालता था। कहता है, मेरा हिसाब मुझे बताता था कि ये नबी दुनिया में जाहिर होने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मक्का में जाहिर होने वाले हैं। मेरा ख्याल था कि हमारे इलाके में जाहिर होंगे। यहां एक बात क्लियर कर दूं, ये हिरकल बादशाह को जो गलतफहमी थी ना अपने अपने इलाके के बारे में, बहुत लोगों को गलतफहमी होती है। आज भी हम अपना मुजद्दिद देखना हो तो अपने पिंड में तलाश करते हैं, अपने तहसील जिले पंजाब और पाकिस्तान में ढूंढते हैं। सोना दुनिया बार भले भली दीन का काम कर रही है। जिसको आपने अपना कायद माना हुआ है वो जरूरी नहीं कि उसको अल्लाह उसका रसूल भी मुजद्दिद वक्त मान लें। वो फारसी में एक ज़रबुल मिसल है, वो मैं तर्जुमा सुनाता हूं। उसका मतलब यह है कि पीर नहीं उड़ते, मुरीद उड़ाते हैं। तो जिस कायद को देखो, मैं एक भी बात नहीं कर रहा,
میں سب کی بات کر رہا ہوں، خواہ وہ ہم ہوں آپ ہوں. یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ ایک ذہنیت ہے ہمارے ہاں کہ جس کے ہاتھ پہ ہم بیٹھے ہیں بس وہی مجدد ہے. اس چیز نے بڑے نقصانات کیے. سنو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھلے و بھلی ہے. آپ اپنے مرشد یا شیخ یا لیڈر یا قائد کے بارے میں اپنا عقیدہ اپنے اندر رکھیں. آپ کو اس عقیدے کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. آپ جو بھی اس کو سمجھے رکھیں. آپ اپنے گائیڈ کو، اپنے رہنما کو، اپنے شیخ کو دوسروں کے اوپر سوار نہ کریں. آپ مانیں منوائیں نہیں. ماننا اور منوانا یہ دونوں کام نبیوں کے حق میں ہوا کرتے ہیں، علماء کے حق میں نہیں ہوا کرتے. جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے فسادات کے دروازے کچھ تیز ہو گئے. اور جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے ماننے والے لوگوں سے مجھ کو منواتے ہیں تو اس کو خود ہی چاہیے کہ انسان بناؤ، ان کو روکے. یا جس کو پتہ چل جائے کہ میری خاطر لوگ، میرے ماننے والے دوسروں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، دوسروں پر مقدمے کرتے ہیں، تو اس بندے میں اگر خدا کا خوف اور تقوی ہے تو وہ بالکل اپنے ماننے والوں کو روکے گا. پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی مرزا قادیانی کی وجہ سے ہوئی. سب سے زیادہ. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی نکلے انشاءاللہ تعالی. ایک لفظ بھی غلط نہیں کہہ رہا. اچھا، آپ سوچ لیں کہ اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ آپ پر میرا سوال ہے. آپ نے اس پہ سوچنا ہے اور اس کے بارے میں اس بندے کو آپ تاڑنے کی کوشش کریں کہ اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی مرزا قادیانی کے بعد کس کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ خود بخود سمجھ جاؤ گے. خاص طور سے پڑھے لکھے علماء جو ادھر سٹیج پر تشریف فرما ہے بات کو سمجھ جائیں. ان لوگوں کو منع ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے اپنا آپ نہ منوائیں. آپ اپنی خدمات کرتے رہے چپ کر کے. اللہ کو منظور ہوگا تو پرمان چڑھ جائے. جے رب سچے روشن کیتے تے راسن سخن نشانی. بس راسن سخن نشانی میاں صاحب نے بعد میں فرمایا ہے اور جے رب سچے روشن کیتے تو یہ پہلے فرمایا. اب ہرقل کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں ہوں گے، میں تو اپنے گاؤں میں تلاش کر رہا تھا. پھر کہتا ہے کہ اگر جو باتیں تم نے کہی ہیں یہ سچ ہیں تو اللہ کی عظمت کی قسم وہ نبی سچا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہوا یملک موضع قدمی ہاتین، جہاں میں کھڑا ہوں نا، جو میرے دو پیر جہاں لگے ہوئے ہیں اس سارے علاقے پر اس کی حکومت کا قبضہ ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے. اچھا، پھر ہرقل نے وہ خط نکالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط بحرین کے حکمران کو بھیجا تھا. بحرین کے حکمران مسلمان ہو چکے تھے. ان کو خط لکھا کہ آپ آگے یہ خط ہرقل بادشاہ کی طرف ریفر کر دیں. حکمت عملی کیا تھی کہ بادشاہوں کی مرشیات ہوتی ہے، یہ کسی کے مقام مرتبے تو پہچانتے نہیں ہیں. ان کو تو موریں چاہیے ہوتی ہیں اور بادشاہ کو بادشاہ بتائے بات کرے تو ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کا ظاہری پھونپھاں کا تقاضا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی اختیار فرمائی کہ اپنے ایک امتی بادشاہ کے ذریعے سے ہرقل بادشاہ کے پاس خط پہنچایا. اس سے ہمیں بھی کچھ سمجھ آ جانی چاہیے. حکمت عملی اپنے محبوب کی سنتوں سے سیکھو. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو تھا وہ ہرقل بادشاہ نے نکالا اور اپنے سارے امیر کبیر وزیر گورنر سارے بلائے. بہت بڑے ہال میں آڈیٹوریم میں ان کو جمع کیا. سب جب جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس مکہ سے ایک ہستی کا خط آیا ہے، میں نے وہ خط پڑھا ہے، میں نے اس کے بارے میں انٹرویو بھی لیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ سچا نبی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، آپ سارے بھی مسلمان ہو جائیے، ساری کی ساری حکومت اس کے حق میں مسلمان ہو جائے. سونا میں دوبارہ بتا دوں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے. میں مفہومل باتیں کر رہا ہوں، لفظ نہیں لیکن مفہوم بالکل صحیح ہے. اچھا، جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو وہ سارے جتنے وزیر کبیر اور جتنے اس نے وڈیرے بلائے ہوئے تھے سارے کے سارے مین گیٹ کی طرف بھاگ پڑے انکار کرتے ہوئے. بادشاہ نے کہا واپس آ جاؤ.
میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. اب حکومت بچانا پڑ گئی. اندر سے مان چکا ہے لیکن زبانی اقرار نہیں کرتا. عرفان اور معرفت روحانی طور پر، دلی طور پر، اندرونی طور پر حاصل ہو چکا ہے، لیکن ایمان اس وقت مانا جائے گا جب زبان سے کلمہ پڑے گا. پہچان تو ثابت ہو گئی نا، کتنی زبردست پہچان تھی اس کو. معرفت حاصل تھی، بلکہ سارے مکہ والوں کو معرفت حاصل تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن اس کے باوجود، معرفت کے باوجود زبان اقرار کا نہ ہونا ایمان کو ثابت نہیں ہونے دیتا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا، اور بادشاہ نے چونکہ زبان اقرار نہ کیا، اعلان نہ کیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے لیے توڑ حاضر نہ ہوا، اپنی حکومت راستے میں رکاوٹ بن گئی، لہذا مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو آج تک ایمان والا نہیں مانا. یہاں یہ حدیث مکمل ہوتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے سب سے پہلے حدیث کی سند کے حوالے سے ابن عباس، حضرت ابو سفیان، ان کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہیں کہ ابن عباس نے یہ حدیث حضرت ابو سفیان سے لی ہے. اس میں ابن عباس کی شان کیا ہے، حضرت ابو سفیان کی شان کیا ہے. اور راوی حدیث ہونے کے حوالے سے، اور ابو سفیان راوی ہو سکتے ہیں، ابن معاویہ راوی ہو سکتے ہیں، یزید راوی نہیں ہو سکتا. یہ فرق کیوں ہے؟ اور آگے حدیث کا متن کیا ہے؟ اس متن کو پڑھنے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے، پوری دنیا کفر اسلام کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو حضور نے جھکایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.